حضرت علی سے کچھ مانگنے کا مطلب کیا؟ ایک شخص گزرا، کافر بیٹھے تھے ایک مجلس کے اندر، اور جب وہ شخص گزرنے لگا نا تو ظاہری بات ہے اس کے پاس کچھ مال نہیں تھا۔ کافروں نے کہا کہ ہمیں مال چاہیے، تو وہ بیچارہ جوان بڑا پریشان ہوا۔ کافر تھے، انہوں نے ٹھٹھا بنایا، مذاق بنایا، کہتے وہ دیکھو حضور کا امتی ہے، تمہاری جیب کے اندر مال و دولت نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ وہاں سے میں لوٹا، حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ کے اندر گیا، میں نے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے کہا کہ ایک شخص ہے وہ ہمارے دین اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ مجھے درم و دینار دیجئے تاکہ میں جا کے کافروں کو بتاؤں کہ اللہ دین والوں کو بھی یہ درم و دینار عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی جانتے تھے نا، اگرچہ آپ کے پاس مال موجود تھا، حضرت علی کے پاس، آپ نے جان بوجھ کے اس شخص کو مال عطا نہیں کیا۔ کیا وجہ تھی؟ حضرت علی کو پتہ تھا وہ شخص ہمارے دین کا ٹھٹھا مذاق بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا خالی جو ہے کیا کرو، ہتھیلی آگے کرو۔ 10 مرتبہ حضرت علی پاک نے درود پڑھا، پھونک ماری، اور اس شخص سے کہا کہ اپنی ہتھیلی کو بند کر کے کافروں کے سامنے جا کر کھول دینا۔ وہ شخص خالی ہتھیلی 10 مرتبہ درود پاک حضرت علی نے پھونکا اس پر، اپنی خالی ہتھیلی کو بند کر کے کافروں کی جماعت کے سامنے اس شخص نے جا کر اپنی ہتھیلی کھولی نا، ہتھیلی خالی نہیں تھی، رب نے اس ہتھیلی کو درم و دینار سے بھر دیا تھا۔ اور جب انہوں نے کافروں نے یہ دیکھا نا کہ یہ ہتھیلی درم و دینار سے بھری ہوئی ہے، کافروں کی ساری جماعت حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آ گئی۔ کمال کا جملہ بولا، فرمایا علی المرتضیٰ جس مذہب اسلام کے اندر رب نے درود کے اندر اتنا کمال رکھا ہے، پتہ نہیں اس مذہب اسلام کے اندر رب نے صاحب درود محمد میں کتنا کمال رکھا ہوگا۔ ہمیں کلمہ پڑھائیے تاکہ ہم اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو سوچنا چاہیے جس ہستی پہ ہم عقیدت و محبت کے ساتھ درود پڑھ رہے ہیں، جس رب نے درود کے اندر اتنا کمال رکھا ہے، پتہ نہیں صاحب درود محمد کے اندر رب نے کتنا کمال رکھا ہوگا کہ جس ہستی پہ ہم عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔